اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی مستورات کو لے کر کسی شادی میں شمولیت کے لیے جانا تھا۔ ایک سواری بنا لی جس کے اوپر گھر کی ساری عورتیں بیٹھ گئیں، بچے بھی بیٹھ گئے، مرد صرف آپ ہی ساتھ تھے۔ آپ ان کو لے کر شادی میں شریک ہونے کے لیے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ویرانہ آیا، وہاں کچھ ڈاکو چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی سواری آ رہی ہے جس پر بہت ساری پردہ دار خواتین ہیں اور صرف ایک مرد ہے، تو وہ باہر نکل آئے، سواری کو گھیر لیا، کہنے لگے کہ ہم مال بھی لوٹیں گے اور عزتیں بھی خراب کریں گے۔ حضرت فرمانے لگے یہ سارے کا سارا مال لے جائیں مگر ان پردہ دار خواتین کے سروں سے چادریں نہ کھینچیں۔ آپ کو ان کے کانوں سے زیور کھینچنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اتار کر سارے کا سارا زیور آپ کو دے دیتے ہیں۔ ڈاکو کہنے لگے بہت اچھا۔ آپ نے گھر کی مستورات سے فرمایا کہ سب زیورات اتار کر دے دو۔ وہ نیک عورتیں تھیں، انہوں نے سب چوڑیاں، سب انگوٹھیاں وغیرہ اتار کر ایک رومال میں رکھ دیں۔ آپ نے اس کی گٹھڑی باندھ کر ڈاکوؤں کے سردار کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ ہمارے پاس جتنا زیور تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ ہماری پردہ دار خواتین کی ناموس کو دبا نہ لگائیں اور اب ہماری جان بخشی کر دیں۔ ڈاکوؤں نے جب دیکھا کہ مال کی گٹھڑی خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باندھ کر دے دی ہے تو کہنے لگے کہ بہت اچھا، آپ جائیے۔ اب جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور گھر کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا اوہو، میری تو ایک انگلی میں سونے کا چھلا رہ گیا ہے، میرا دھیان ہی نہیں گیا، میں نے تو وہ دیا ہی نہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو سواری کو روک دیا اور کہا کہ وہ بھی اتار کر دو، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں سارے زیورات دیں گے، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ چھلا واپس لے جائیں۔ چنانچہ آپ نے وہ چھلا لیا اور ڈاکوؤں کے پیچھے بھاگے۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ کوئی پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو پہلے تو وہ گھبرائے، پھر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے ہاتھ سے پوری گٹھڑی باندھ کر دے چکا ہے، اب یہ ہمارا کیا کر لے گا۔ چنانچہ وہ وہیں کھڑے رہے۔ جب حضرت وہاں پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ ان کی منت کر کے فرمانے لگے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے سب زیورات آپ کو دے دیں گے، مگر یہ ایک چھوٹا سا چھلا ہماری ایک بیٹی نے پہنا ہوا تھا، اس کی طرف دھیان ہی نہ گیا اور یہ ہمارے ساتھ ہی جا رہا تھا کہ میں یہ لے کر آیا ہوں تاکہ یہ بھی آپ لوگوں کے حوالے کر دوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ سنا تو اس کے جسم کے اندر ایک ایسی لہر دوڑی کہ اسے پسینہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اوہو، یہ اتنا نیک اور دیانتدار بندہ ہے، یہ اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ سارا آپ کو دے دیں گے اور ایک رہ گیا اور یہ واپس دینے آ گیا، تو میں نے بھی تو اپنے پروردگار کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، مگر میں اپنے پروردگار کے کلمے کی لاج نہیں رکھتا۔ چنانچہ اسی وقت کہنے لگا کہ حضرت میری زندگی برائی کرنے اور لوگوں کی عزتیں لوٹنے میں گزر گئی ہے اور میں نے لوگوں کا مال بھی چھینا ہے، بہت گناہ گار ہوں، مجھے آپ بھی معاف کر دیں اور مجھے توبہ کا طریقہ بھی بتا دیں تاکہ میرا پروردگار بھی مجھے معاف کر دے۔ اب یہاں سے جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ جب انسان کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو اس وعدے کو پورا نبھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس وعدے پر ہمیں قائم رہنا ہے، اور اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم نے نبھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔